بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ کسی کو صرف بیٹے عطا فرماتا ہے، کسی کو صرف بیٹی عطا فرماتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے اور کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ دستور خداوندی صرف عام انسانوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے جو برگزیدہ اور چنے ہوئے انبیاء ہیں، اللہ رب العزت نے اس دستور کو ان کے اوپر بھی اپلائی فرمایا ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام ان کو صرف بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، ان کو صرف بیٹے عطا فرمائے تھے، جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو بیٹے بھی عطا فرمائے، اللہ نے ان کو بیٹیاں بھی عطا فرمائی۔ اور کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ نے اولاد ہی نہیں عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو کوئی اولاد نہیں عطا فرمائی۔ قرآن سورہ شورى پارہ نمبر 25 ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا او یزوجہ ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہے وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے وہ باندھ کر دے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ بڑا علم اور قدرت والا ہے۔ اب جن لوگوں کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم سورہ یاسین کو 41 بار پڑھنا، اس کا ختم کرنا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ نیک اولاد کے اصول کے لیے مجرب اور اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اب قرآن کی ان آیات سے، ان واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کسی کو بیٹی عطا کرے، کسی کو بیٹا دے، کسی کو دونوں یعنی بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دے، یا کسی کو بانجھ بنا دے، تو انسان کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا انہ علیم قدیر، بے شک جاننے والا بھی ہوں میں اور قدرت والا ہوں۔ اگر دینا چاہے تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ کو اللہ نے عطا فرمائی جب اولاد، تو 90 سال سے عمر زیادہ تھی جناب سارہ کی، اور 110 سال سے زائد عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اللہ نے آخری عمر میں آپ کو اولاد عطا فرما دی۔ کیوں کہ انسان بسا اوقات ایک چیز کو اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور دوسری چیز جس کو وہ اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھتا وہ انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے حالانکہ وہ بات جو ہے تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ بات تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے، لوگوں تم نہیں جانتے۔ اس زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، تو بسا اوقات ہندوانہ معاشرے کے ساتھ مماثلت کی وجہ سے، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے لوگ اپنا منہ بنا لیتے ہیں اور اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات اول فول بک کے کفران نعمت کا جو عذاب ہے اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے اسی واقعے کو بیان کیا کہ بیٹیوں کا منہ دیکھ کے اپنے منہ کو چڑھانے والے اور اول فول بکنے والے یہ وہ لوگ تھے جو زمانہ جاہلیت میں کفار ہوا کرتے تھے۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی شخص کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو اس کا منہ کالا ہو جاتا اور وہ غصہ کھاتا رہتا۔ آگے فرمایا يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا اس بشارت کی برائی کے سبب سے۔ اب وہ آگے چاہتا کیا، اس کا ارادہ کیا ہوتا؟ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ عُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ کیا کرتا؟ وہ یہ سوچتا کیا اسے ذلت کے ساتھ میں اس بیٹی کو رکھوں گا یا اسے مٹی میں دبا دوں گا؟ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، ارے وہ لوگ بہت ہی برا حکم لگاتے تھے، یا تو بیٹیوں کو حقوق ہی نہیں دیتے تھے، یا
اگر وہ پیدا ہو جاتی تو ان کو مٹی میں دبا دیتے تھے۔ اسلام نے ان دونوں چیزوں کا کلا کما فرمایا۔ رسول اللہ نے بیٹی کی حیثیت کو کن الفاظ کے ساتھ اجاگر فرمایا؟ آپ نے فرمایا عورت کے لیے بہت ہی مبارک یہ بات ہے کہ اس کے ہاں اس کی پہلی بیٹی اگر لڑکی ہو تو یہ عورت بڑی بختوں والی نصیبوں والی ہے۔ دوسرے نمبر کے ساتھ حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے کچھ بیٹیاں عطا کی پھر اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا اور جو کفر تھا ان کا اس نے ان کا نکاح کر دیا تو کل جب جہنم والا وہ منظر آئے گا تو اللہ پاک ان بیٹیوں کو اس شخص کے لیے جہنم سے آڑ بنا دیں گے۔ اور اگلی حدیث حضور نے فرمایا تم بیٹیوں کو برا نہ سمجھو کیونکہ میں بھی چند بیٹیوں کا باپ ہوں۔ اللہ نے حضور کو بھی 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی کسی کے ہاں پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے لڑکی تو زمین کے اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا، میں اس کا سہارا بنوں گا۔ جس کے لیے اللہ رب العزت سہارا بن جائیں تو دنیا کا کوئی بھی شخص اس شخص کو بے سہارا نہیں کر سکتا جس کا سہارا خود اللہ رب العزت ہو۔ تو بیٹیاں ہوں خواہ بیٹے ہوں، خواہ بیٹیاں ہوں، خواہ بیٹے ہی بیٹے ہوں، خواہ بانج ہوں، یہ ساری اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں جن کو ایک انسان سمجھ نہیں سکتا۔ بہرحال اتنا وہ ضرور سمجھے کہ اسے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کفران نعمت کے عذاب میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔